الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ نصیحت کے لیے ایسے شخص کے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ اتارا ہوا ہے اس کا جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم زور سے بات کرو تو آہستہ سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی، اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی ملی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے تھوڑی سی انگاری لاؤں یا آگ کے پاس رستہ معلوم کر سکوں۔ فلما أتاها نودي یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تمہارا رب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم ایک پاک میدان طویٰ میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَیٰ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس تم سنو جو تم کو وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ ہی رکھوں تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، تو تم کو روک نہ دے قیامت سے وہ شخص جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لگا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے کہا، اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ فالقاھا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو موسیٰ نے اس کو ڈال دیا، پھر وہ اچانک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت میں واپس لا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دے دو، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، پھر تم فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔
قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجیے، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دیجیے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان سے گرہ کھول دیجیے، یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دیجیے، ہارون اخی یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری ان کے ذریعے سے میرے بازو مضبوط کیجیے، واشرکہ فی امری اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجیے، کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم دونوں خوب تسبیح کیا کریں، ونذکرک کثیرا اور تیری یاد بہت کثرت سے کیا کریں، انک کنت بنا بصیرا بے شک ہم آپ کو خوب دیکھ رہے ہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو کچھ الہام کیا جانا تھا، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، یہ کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پر ڈال دے گا کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا، اور اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر اثر محبت ڈال دیا ہے اور اس کے لیے تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبث سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، جب تمہاری بہن چلی آئی اور کہا کہ میں تم کو ایک شخص بتاؤں جو اس کو پالے، پھر ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور ہم نے تمہاری خوب آزمائشیں کیں، پھر تم چند سال اہل مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک خاص وقت پر آئے، واصطنعتک لنفسی اور اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اذهبا الی فرعون انہ طغی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کر جائے اور ڈر جائے، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم کو خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا زیادہ سرکش ہو جائے، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا اللہ نے کہا تم خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی تو تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دے اور ان کو عذاب نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور ان کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی بات قبول کریں، ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی ہم کو یہ وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا، ہم کو یہ وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا، قال فمن ربکما یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی موسیٰ نے کہا
ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی پھر راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پہلے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، موسیٰ نے کہا ان لوگوں کا علم میرے رب کو ہے کتاب میں، میرا رب نہ تو چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتیٰ، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے ہی لیے اس میں رستے بنائے اور آسمان سے مہ برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے میوے پیدا کیے۔ کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری بار نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب ہی کرتا رہا اور انکار کرتا رہا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہم کو اپنی زمین سے نکال دو اے موسیٰ؟ فلناتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوی، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لائیں گے تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم کسی ہموار میدان میں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا تمہارے لیے تہوار کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ چاش کے وقت سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، تو غرض فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان مکر جمع کرنا شروع کیا اور پھر آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری، موسیٰ نے ان سے کہا ہائے کم بخت، اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ وہ عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، پس وہ اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ خفیہ باتیں کرنے لگے۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، وہ سب کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں گے اور تمہارے شائستہ مذہب کو برباد کر دیں۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلی، تو تم اپنے جادو کا سامان اکٹھا کر لو پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیزیں ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پہلے ڈالو، پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ان کی نظر بندی سے ایسی معلوم ہوئیں کہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ،
اور جو چیز تمہارے دانے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ سب کچھ نگل جائے گی جو انہوں نے بنائی ہے، جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ جادوگری کے ڈھونگ ہیں اور جادوگر فلاح نہ پائے گا کہیں بھی جائے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، بلا شبہ وہ تمہارے بڑے ہیں کہ تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، اور تم سب کو کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا، اور تم جان لو کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ہرگز فوقیت نہیں دیں گے ان دلائل کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو جو چاہے سو کر لو، تو جو چاہے سو کر لو، تم تو صرف اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہو۔ اننا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقیٰ۔ بس اب ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو تم نے ہم پر زبردستی کی جادو میں وہ بھی معاف کر دے، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جو بندہ اپنے رب کے پاس گناہ گار بن کر آئے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لہم الدرجات العلی۔ اور جو بندہ اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا اور اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی۔ یعنی ہمیشہ کی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بدلہ اس کا ہے جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دینا، پھر تم کو نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا اندیشہ رہے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا تو دریا نے ان کو جیسا ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ۔ اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف آنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلویٰ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ۔ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں کھایا کرو، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہو گیا وہی تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔
اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے پھر سیدھے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، موسیٰ نے کہا وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے رب آگے چلا آنے میں اس لیے جلدی کی کہ آپ خوش ہوں۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، اللہ نے کہا اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تمہارے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ تو موسیٰ غصے اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی تم کو بہت لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل کیا جائے اس لیے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا، ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم تو لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، تو سامری نے ان کے لیے بچھڑا بنا دیا جس کی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، موسیٰ یہ تو بھول گئے۔ افلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں وہ معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ من قبل یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی وأطیعوا امری، اور ہارون نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم تم تو اس کے سبب سے ہی گمراہی میں پڑ گئے ہو، اس سے تمہاری آزمائش ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، قوم موسیٰ نے کہا جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ضلوا، پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون تم کو کس چیز نے روکا تھا اس وقت جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، اس بات سے کہ تم میرے پاس چلے آتے کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیہتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولا ترقب قولی، ہارون نے کہا میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر سامری سے کہا سامری تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، پھر میں نے فرشتے کی نقش پا کی ایک مٹھی بھر لی، پھر وہ بچھڑے کے قالب میں ڈال دی اور میرے جی نے اس کو اچھا بتایا۔
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ لے، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اس طرح ہم تم سے گزرے ہوئے حالات بیان کر دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے پاس سے نصیحت نامے کی کتاب عطا کی۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ جو اس کتاب سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامۃ حملا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں جو عاقل اور ہوش مند ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں، تم تو ایک ہی دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کو اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اس میں آپ نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے۔ اس میں آپ نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس روز سب بلانے والوں کے پیچھے ہو لیں گے، اور اس کے سامنے کوئی کدی نہ رہے گی، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہوں گی اور پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس روز کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو، اس کے لیے بات کرنا پسند کیا ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ وہ جانتا ہے ان کے اگلے حالات اور پچھلے حالات، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ اور اللہ زندہ قائم ہے، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد رہے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا، اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يَحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ہر قسم کے ڈراوے بیان کر دیے تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه وقل رب زدني علما۔ تو اللہ جو بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کیجیے قبل اس کے کہ آپ پر اس کی پوری وحی نازل ہو، اور یہ دعا کیا کیجیے کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ تو اللہ جو بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کیجیے قبل اس کے کہ آپ پر اس کی پوری وحی نازل ہو، اور یہ دعا کیا کیجیے کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ثبات نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ یہاں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا اور کہا اے آدم، تم کو ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے خلاف حکم کیا اور غلطی میں پڑ گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کی اور سیدھی راہ بتائی۔ قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو گمراہ نہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا۔ اور پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ اس روز سب بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے، نہ تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم کو بھلایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیت پر، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہوگا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، کیا یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے صادر نہ ہوئی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، پس جو یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیجیے، رات کی ساعت میں تسبیح کیا کیجیے اور دن کے اول و آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہوں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آرائش کی چیزوں پر ہرگز نگاہ نہ کرنا جو ہم نے چند گروہوں کو دنیاوی زندگی میں رونق کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، اور آپ کے رب کی عطا کردہ روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی رکھیں، ہم آپ سے روزی کے طالب نہیں ہیں، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں اور نیک انجام تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور کافر کہتے ہیں یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لائے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آتی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم ان کو رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کرتے تو کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اپنے اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور وہ کون ہیں جس نے ہدایت حاصل کی۔